السلام علیکم. آج بروز بدھ 3 جنوری. RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودھری. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. شمالی وزیرستان میں پاک فوج کا آپریشن, خودکش بمبار سمیت 4 دہشت گرد ہلاک, بھاری اسلحہ بھی برآمد. سابق وزیر خارجہ سرتاج عزیز انتقال کر گئے. 90 کی دہائی میں وزیر خزانہ بھی رہے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا اظہار افسوس. پاکستان کے سیمنٹ سیکٹر سے اچھی خبر, دسمبر 2023 میں فروخت میں 4.63% اضافہ ریکارڈ. بھارتی ریاست منی پور میں ہندو میتی اور کوکی عیسائی قبائل میں تصادم, 3 افراد ہلاک. غزہ میں حملے بدستور جاری, بیروت پر اسرائیل کا ڈرون حملہ, اہم شخصیت جاں بحق. 24 گھنٹوں میں ہونے والے حملوں سے مزید 200 افراد شہید. جرمن ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی آبادی 8 ارب 7 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ہو گئی. ٹوکیو ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران مسافر طیارہ رن وے پر کھڑے طیارے سے ٹکرانے پر آگ کی لپیٹ میں آ گیا. کوسٹ گارڈ ایئر کرافٹ کے 5 ارکان ہلاک, پائلٹ اور مسافر محفوظ رہے. امریکہ کا قومی قرض 34 کھرب ڈالر سے زائد ہو گیا, امریکی محکمہ خزانہ کا انکشاف. سڈنی ٹیسٹ میں پاکستانی بیٹنگ لائن پھر ناکام, 313 رنز پر آل آؤٹ. رضوان کی 88 اور آغا سلمان کے 53 رنز نے بہتر ٹوٹل تک پہنچایا. اولمپک کوالیفائر میچ کے لیے 18 رکنی ہاکی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا. میچز 15 سے 21 جنوری تک مسقط میں کھیلے جائیں گے. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی, چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب. شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی آپریشن سے ایک خودکش بمبار سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے, جبکہ دہشت گردوں نے 6 افراد کو قتل کر دیا. ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا, جس میں 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے والے شرپسندوں میں خودکش بمبار بھی تھا. شرپسند دہشت گردی کی کارروائی کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے. دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ, گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا. اس سے قبل شمالی وزیرستان میں شرپسندوں نے میر علی بازار میں قائم ہیئر کٹنگ کی دکانوں پر کام کرنے والے 6 افراد کو اغوا کر کے قتل کر دیا تھا. مقتولین کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا, جن کی لاشیں میر علی بازار کے گاؤں موسکی سے برآمد کی گئی تھی. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور خزانہ سرتاج عزیز 95 سال کی عمر میں اسلام آباد میں انتقال کر گئے. سرتاج عزیز مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما تھے اور کافی عرصے سے علیل تھے. وہ تحریک پاکستان کے کارکنوں میں سے تھے اور انہوں نے خزانہ و خارجہ سمیت مختلف عہدوں پر کام کیا. وہ 1990 کی دہائی میں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دور میں وزیر خزانہ رہے, جبکہ نون لیگ کے تیسرے دور حکومت میں مشیر برائے خارجہ امور اور قومی سلامتی کے عہدے پر بھی فائز رہے. اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن میں بھی خدمات سر انجام دی. سرتاج عزیز 1992 میں نوشہرہ میں پیدا ہوئے اور اسلامیہ کالج لاہور اور پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی. سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے سابق وزیر سرتاج عزیز کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے انتقال کی خبر سن کر دلی دکھ اور رنج ہوا ہے. دسمبر 2023 میں سیمنٹ کی فروخت 4.63% اضافے سے 4.06 ملین ٹن رہی, جبکہ گزشتہ سال دسمبر میں 3.881 ملین ٹن سیمنٹ فروخت کی گئی تھی. آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق دسمبر 2023 کے دوران سیمنٹ کی مقامی فروخت 3.81% کمی سے 3.536 ملین ٹن رہی. دسمبر 2022 میں سیمنٹ کی مقامی فروخت 3.676 ملین ٹن رہی تھی, جبکہ دسمبر 2023 میں سیمنٹ کی ایکسپورٹ نمایاں اضافے کے بعد 5,24,656 ٹن رہی تھی, جو دسمبر 2022 میں 2,05,061 ٹن رہی تھی. دسمبر 2023 میں شمالی علاقوں کی سیمنٹ فیکٹریوں کی فروخت 3.012 ملین ٹن رہی, جو دسمبر 2022 میں 3.01 ملین ٹن رہی تھی. اس کے مقابلے میں جنوبی علاقوں کی سیمنٹ فیکٹریوں نے دسمبر 2023 میں 20.50% اضافے سے سیمنٹ کی فروخت کی. CCP نے پاکستانی شپنگ انڈسٹری میں مصروف عمل سنگاپور کی کمپنی میں شیئر ہولڈنگ کے حصول کی منظوری دے دی ہے. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے گہرے سمندر میں کنٹینرز لائنز شپنگ سروسز مارکیٹ میں 2 کمپنیوں کے انضمام کی منظوری دے دی ہے. منظوری سے PIL ہولڈنگ PTE لمیٹڈ نے
PIL PTE लिमिटेड में महदूद शेयर होल्डिंग हासिल कर ली है। ये दोनों कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड हैं, जबकि PIL PTE की पाकिस्तान में एक बिलावास्ता मातहत कंपनी पैसिफिक डेल्टा शिपिंग के नाम से काम कर रही है। गजा में हमले बदस्तूर जारी हैं। खान यूनिस में फ़लस्तीनी हिलाल अहमर की इमारत पर बमबारी करके नौमालूम समेत 5 अफराद को शहीद कर दिया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 200 अफराद शहीद हो गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मगाजी और नसीरात में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया है। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक गजा में इमदादी तंजीम के हेड क्वार्टर पर भी फोर्सेज ने शदीद हमले किए हैं, जबकि अमरीकी सेनेटर और साबिक सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने इसराइली इमदाद की शदीद मुखालफत करते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से बेपनाह ताकत का इस्तेमाल और गैर कानूनी हमले हो रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि गजा फ़लस्तीनी सरजमीन है और रहेगी। अमरीका ने इसराइली वज़रा की जानिब से फ़लस्तीनियों को गजा से निकल जाने के बारे में दिए गए बयानात की मज़म्मत करते हुए कहा कि इसराइली वज़रा का बयान इश्तिआल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने मज़ीद कहा कि हमास का अब कोई मुस्तक़बिल नहीं है और कोई दहशतगर्द ग्रुप अब इसराइल के लिए ख़तरा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए ख़ुसूसी इदारे UNRWA के मुताबिक गजा की पट्टी के शुमाल और मरकज़ में 17 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं और कैंपों में पनाह गुज़ीन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीन के आदाद व शुमार के मुताबिक पनाह गुज़ीन बेघर होने के बाद इन जगहों पर भी महफूज नहीं हैं जहां उन्होंने पनाह ले रखी है, और आए दिन हमलों में सैकड़ों शहीद और ज़ख्मी हो जाते हैं। गजा की वजारत सेहत और बैनुल अक़वामी सेहत की तंजीमों ने खुराक, साफ़ पानी और सीवरेज के निज़ाम की तबाहाली और अद्वियात की कमी की वजह से ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों के फैलने के ख़तरे से भी खबरदार किया है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।